سوچیں صرف یا ربنا کے ساتھ ایک خاص الفاظ کو 11 بار اگر آپ نے پڑھ لیا، انشاءاللہ غریبی، فقیری، لاچاری، بیماری اللہ پاک کے حکم سے سب کچھ دور ہو جائے گا۔ جو کسی وظیفے سے نہ مل سکا آج اس وظیفے کو پڑھ کر مل جائے گا۔ میرے دوستو، یہ وظیفہ، یہ عمل زندگی میں ایک بار پڑھ لیں، ساری زندگی انشاءاللہ دعائیں دو گے۔ دیکھیں، سوچیں ذرا، اگر آپ کی صبح یوں ہو کہ آپ کے دروازے پر سونے کے ڈھیر لگے ہوں، آپ کے بینک کھاتے میں اچانک لاکھوں کروڑوں جمع ہو جائیں اور آپ کی جیب ایسی بھاری ہو جائے کہ سنبھالی نہ جائے، تو کیا آپ کی زندگی، دیکھیں تو آپ کی زندگی کیسی ہوگی؟ یقین جانیے، یہ خواب نہیں، یہ قصہ نہیں، یہ ایک راز ہے، ایسا راز جو صرف 2 لفظوں میں چھپا ہے، 2 الفاظ جو زبان پر آتے ہیں، فرشتے زمین پر اترتے ہیں، 2 لفظ جو دل سے نکلتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہی وہ الفاظ ہیں جنہیں قرآن نے بار بار دہرایا ہے، یہی وہ الفاظ ہیں جنہیں پڑھنے والوں کی زندگی بدل گئی، ان کے کاروبار میں آ گئی ایسی برکت کے حساب ختم، یعنی کہ حساب کتاب ختم ہو گیا، اور وہ الفاظ یا ربنا۔ لیکن سننے والوں، یا ربنا صرف ایک پکار نہیں ہے، یہ ایک چابی ہے، ایسی چابی جو کھول دیتی ہے خزانوں کی تالیوں کو، ایسی چابی جو بند دروازے توڑ دیتی ہے، ایسی چابی جس کے بعد غریب بادشاہ بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ یا ربنا کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے لبیک اے میرے بندے۔ سوچو جب رب خود جواب دے تو کس کی تنگی باقی رہ سکتی ہے، کس کے رزق کے دروازے بند رہ سکتے ہیں؟ مگر اصل راز یہ ہے، یا ربنا صرف کہنا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ہے ایک ایسا جملہ جو آج تک کسی نے نہیں بتایا، ایسا جملہ جس کے مل جانے کے بعد یا ربنا کی طاقت ہزاروں گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہی وہ جملہ ہے جس نے تاجروں کو ایک رات میں سودا گرا، یعنی کہ سودا گرا اعظم بنا دیا۔ یہی وہ جملہ ہے جس نے غریبوں کی جھونپڑیوں کو سونے کے محلات میں بدل دیا۔ یہی وہ جملہ ہے جس کی برکت سے خالی ہاتھوں میں چاندی اور سونے کے سکے برسنے لگے۔ ذرا سوچو، اگر آج یہ جملہ آپ کی زبان پر آ گیا، اگر آپ نے یا ربنا کو اس راز کے ساتھ ملا لیا، تو پھر وہ لمحہ دور نہیں جب آپ کے کمرے میں فرشتے آ کر کھڑے ہوں گے اور وہ اعلان کریں گے آج سے اس بندے کی دولت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ کا کاروبار ایسے چلے گا جیسے دریا کی روانی، چھوٹا سا دکان بھی ایک دن میں لاکھوں کے منافع دینے لگے گا، اور آپ کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ دوستوں، اگر آپ بے اولاد ہیں، اگر آپ رشتوں کے طلبگار ہیں، اگر آپ من پسند نوکری، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی ایسی مراد ہے جو آج تک کسی وظیفے سے پوری نہیں ہوئی، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لیں، ساری زندگی انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو دولت میں، روپیوں میں، پیسوں میں کھیلو گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں۔ دیکھیں، نہ دن کی کوئی پابندی ہے، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، جہاں دل کرے، جب دل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے دوستوں، بھائیوں بہنوں، آئیں درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یقین جانیے درود شریف ایسا خزانہ ہے جس کی برکت سے انسان کے نصیب کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ کئی بزرگوں نے فرمایا جس کے گھر میں درود شریف کی آواز گونجے وہاں غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اور اب آئیں اصل راز کی طرف۔ پہلا وظیفہ یا ربنا۔ سننے والوں، یا ربنا صرف 2 لفظ نہیں، یہ ہے ایک ایسا خزانے کی کنجی جو زمین و آسمان کے دروازے کھول دیتی ہے۔ قرآن مجید میں ربنا کی پکار بار بار آتی ہے۔
حضرت آدم نے توبہ کے وقت یہی کہا، حضرت ابراہیم نے اپنی نسل کی دعا مانگی تو یہی کہا، حضرت نوح نے اپنی کشتی کو بچانے کے لیے یہی کہا، اور قرآن کہتا ہے جو بھی یعنی کہ ربنا کہہ کر مانگتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ ربنا کہہ کر اللہ کو پکارتا ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس بندے کی دعا کو رد نہیں کرنا۔ مگر اصل راز یہ ہے، جب آپ یا ربنا دل سے پڑھتے ہیں تو یہ صرف دعا نہیں رہتی، یہ ایک چنگاری بن جاتی ہے، ایسی چنگاری جو آپ کے رزق کی راہوں کو روشن کر دیتی ہے، ایسی چنگاری جو آپ کے کاروبار میں چھپی ہوئی برکت کو جگا دیتی ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، کئی صوفیہ نے فرمایا ہے یا ربنا کے پیچھے ایسی طاقت ہے کہ اگر ایک فقیر بھی اسے پکارے تو اللہ اسے ایسا مالدار بنا دیتا ہے کہ بادشاہ بھی اس سے قرض مانگتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں جب کوئی یا ربنا پڑھتا ہے تو 7 آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھوں میں رزق کے تومار لے کر اس بندے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وہ رزق ہے جو نہ تقدیر میں لکھا تھا نہ حساب میں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ سوچو، ایک ایسی دعا جو آپ کو کھویا ہوا مال واپس دلوا دے، ایک ایسی دعا جو آپ کی خالی جیب کو بھر دے، ایک ایسی دعا جو قرضداروں کو یعنی قرضدار کو لمحوں میں بے قرض کر دے، اور وہ دعا ہے یا ربنا۔ تو آپ نے دوستوں، بھائیو بہنوں، پہلے نمبر پر دیکھیں یہ 3-4 چیزیں ہیں جو آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ درمیان میں پڑھنی ہے اور آخر میں دعا مانگنی ہے۔ جب دل کرے جہاں دل کرے بیٹھ جائیں، اپنی کسی حاجت کے لیے، مراد کے لیے، مشکلوں پریشانیوں کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، قرضوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، بے اولادی کے لیے، رشتوں میں بندش کے لیے، ظالم کا ظلم ختم کرنے کے لیے، نفرت کرنے والوں سے چاہتے ہو کہ نفرت کرنے والے آپ سے محبت کریں، تو آپ نے ایک بار درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، اور فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور اس خصوصی عمل میں پہلے نمبر پر آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اپنے ہاتھوں میں یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار یا ربنا کو آپ نے پڑھنا ہے، اور جو چیزیں آگے آپ نے شامل کرنی ہے وہ بھی آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ ساری چیزیں پڑھنی ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے بعد آپ کو کسی بھی اور وظیفے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ یا ربنا کو 11 بار پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرے نمبر والا معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں میرے سننے والوں دوستوں، اب دوسرا وظیفہ سن لیں۔ اگر کوئی انسان دنیا کے سارے خزانے پالے لیکن اس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ ہو تو اس کی دولت ریت کے ذروں کی طرح بکھر جاتی ہے۔ یہ کلمہ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ہے کائنات کا سب سے بڑا خزانہ۔ قرآن کہتا ہے فَاعْلَمُوا إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن سنو، یہ کلمہ صرف جنت کا ٹکٹ نہیں ہے، یہ دنیا کی کامیابیوں کی چابی بھی ہے۔ یہ کلمہ بند نصیب کو کھول دیتا ہے، یہ کلمہ قرض کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، یہ کلمہ برکت کو ایسے کھینچ کر لاتا ہے جیسے لوہا مقناطیس سے چپک جائے۔ صوفیہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو چیر دیتی ہے، اور محمد الرسول اللہ وہ دروازہ ہے جس سے رحمتوں کے فرشتے اندر آتے ہیں۔ یہ کلمہ جب کسی کی زبان پر آتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اب اس بندے کی دولت کبھی ختم نہ ہوگی، اب اس کے رزق پر ہماری پہرہ داری ہے۔ دیکھیں اب ذرا سوچو، ایک طرف یا ربنا جو دعا کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ایمان کا تاج اور رزق کی چابی ہے۔ اب اگر یہ دونوں مل جائیں تو سمجھو زمین و آسمان کے سارے خزانے آپ کے قدموں میں رکھ دیے گئے ہیں۔ جب آپ یا ربنا پکارتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں،
اور جب ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو وہ خزانے آپ کی جھولی میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ ایسا ملاپ ہے کہ غریب کے گھر میں سونے کے چراغ جل اٹھتے ہیں، مفلس کے آنگن میں چاندی کے سکے برسنے لگتے ہیں، اور کاروبار میں ایسی برکت آتی ہے کہ چھوٹی سی دکان سے بادشاہی قائم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، اب یہ دونوں وظیفے ملا کر سننے والا صرف سوچے گا نہیں بلکہ دل سے کہے گا یہی ہے اصل خزانہ، یہی ہے دولت کا دروازہ۔ دیکھیں میرے دوستو، آپ نے جیسے ہی 11 مرتبہ یا ربنا کو پڑھ لیا تو اس عمل میں وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میرا یقین ہے آج مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یہ کلمہ صرف 3 بار عمل میں شامل کر کے تیسرے نمبر والا معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دونوں وظیفے پڑھنے کے بعد دیکھیں تیسرے نمبر والا معجزاتی وظیفہ بھی سن لیں۔ اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے لیکن جب پڑھنے بیٹھیں گے تو 1 آدھی منٹ میں پورا عمل پڑھ لیں گے۔ آج جو تیسرا عمل ہے وہ ہے قرآن کی سب سے چھوٹی مگر سب سے طاقتور سورت سورہ کوثر۔ یہ وہ سورت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انعام کے طور پر دی، لیکن اس سورت میں ایسا خزانہ چھپا ہے جو صرف آخرت نہیں بلکہ دنیا کو بھی سونا چاندی سے بھر دیتا ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ یہ کوثر صرف جنت کا حوض نہیں بلکہ دنیا میں برکت، رزق، رحمت اور سکون کا سمندر ہے۔ اکثر اوقات انسان کی زندگی میں دولت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کاروبار رک جاتا ہے، پیسہ آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں ہے۔ وجہ کبھی جادو، کبھی بندش، کبھی بد نظری۔ لیکن یاد رکھو، سورہ کوثر وہ روحانی تلوار ہے جو ان سب زنجیروں کو توڑ دیتی ہے۔ جو اس سورت کو پڑھتا ہے اس کے اوپر کی بد نظری ختم ہو جاتی ہے، اس کے رزق کی بندش فوراً ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے کاروبار کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ صوفیہ کہتے ہیں سورہ کوثر میں ایسی طاقت ہے کہ اگر 1000 جادوگر بھی کسی پر عمل کر دیں تو یہ سورت ان سب کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ یہ سورت صرف جادو نہیں توڑتی، یہ دولت بھی کھینچ کر لاتی ہے۔ سورہ کوثر کا مطلب ہی ہے بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ دولت، بہت زیادہ برکت۔ جب کوئی اسے عمل کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کی خالی جھولیاں فوراً بھر جاتی ہیں، اس کا کاروبار دنوں میں ترقی پکڑ لیتا ہے اور اس کی زندگی میں اتنی برکت آتی ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچو، پہلا وظیفہ یا ربنا جو آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، دوسرا وظیفہ کلمہ طیبہ جو ایمان کی روشنی اور دولت کی کنجی ہے، تیسرا وظیفہ سورہ کوثر جو بندش اور جادو کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے اور دولت کے دریا بہا دیتی ہے۔ اگر یہ تینوں ملا دیے جائیں تو ایک ایسا روحانی دھماکہ ہوتا ہے کہ آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں، شیطان کے جادو جل جاتے ہیں، بد نظری بھاگ جاتی ہے اور رزق کے فرشتے آپ کی جھولی بھر دیتے ہیں۔ یہ ملاپ، یہ ہے اصل خزانہ، یہ ہے دولت کا سب سے بڑا راز۔ یہ ہے وہ عمل جس کے بعد تنگی، محتاجی، قرض اور رکاوٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اب آپ نے اس عمل میں تیسرے نمبر والا معجزاتی وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے صرف اور صرف 3 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ نے عمل کا آخری وظیفہ فوری طور پر عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں،
آج کا سب سے آخری اور سب سے طاقتور وظیفہ ہے اللہ صمد کا۔ یہ دو الفاظ ایسے الفاظ ہیں جو کائنات کی سب سے بڑی طاقت کو بیان کرتے ہیں۔ الصمد کا مطلب ہے وہ ہستی جو ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اسی کے محتاج ہیں۔ اللہ صمد کی حقیقت سوچو، اگر آپ کے پاس ایسا دروازہ ہو کہ جس پر دستک دیتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، قرض بھی ختم، بیماری بھی ختم، رزق بھی بڑھ جائے، تو آپ کتنی بار دستک دیں گے؟ یہی دروازہ ہے اللہ صمد۔ یہ وہ نام ہے جس کو پکارنے سے خزانے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ نام ہے جس سے دنیاوی حاجات بھی پوری ہوتی ہیں اور آخروی بھی۔ یہ وہ نام ہے جس سے خالی ہاتھ بھر جاتے ہیں اور ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص الصمد کو یعنی الصمد کو اللہ صمد کو دل سے پکارتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس بندے کی جھولی خالی نہ چھوڑنا۔ یقین جانیے یہ لفظ جب زبان سے نکلتا ہے تو 7 آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں رزق کے تومار، سونے کے ڈھیر اور نوٹوں کے انبار ہوتے ہیں۔ وہ بندے کے گرد حلقہ بنا کر کہتے ہیں یہ ہمارا مہمان ہے، اب یہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ صوفیہ نے فرمایا اللہ صمد کا ورد ایسا ہے کہ سوئی کے ناک کے برابر بھی رزق کی کمی نہیں رہتی۔ یہ نام اتنی برکت لاتا ہے کہ اگر غریب کی جھونپڑی میں پڑھا جائے تو وہاں سے ایسے خزانے پھوٹتے ہیں کہ بادشاہ بھی حیران رہ جائے۔ اکثر انسان کی دعائیں پوری کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ غلط دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ لیکن اللہ صمد وہ دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں نہ کوئی بندش اثر کرتی ہے، نہ جادو، نہ بد نظری۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے ہمیشہ دولت، برکت اور رحمت بہتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جب آپ اللہ صمد پڑھتے ہیں تو یہ صرف آپ کی زبان نہیں ہلتی بلکہ عرش الہی لرز اٹھتا ہے، فرشتے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور آپ کے حق میں رزق، صحت، دولت، عزت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ نام الصمد یعنی اللہ صمد ایسا ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں خزانے کی کنجی آ جائے، چاہے سونا ہو، چاندی ہو، جائیداد ہو یا عزت، سب کچھ آپ کی طرف کھینچے لگتا ہے۔ اب سوچو، پہلا وظیفہ یا ربنا جو دعا کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، دوسرا وظیفہ کلمہ طیبہ جو ایمان کی روشنی اور دولت کی کنجی ہے، تیسرا وظیفہ سورہ کوثر جو جادو اور بندش توڑ کر رزق کے دریا بہا دیتی ہے، اور چوتھا وظیفہ اللہ صمد جو ہر حاجت پوری کرتا ہے اور انسان کو محتاجی سے آزاد کر دیتا ہے۔ اگر یہ چاروں مل جائیں تو بندے کی زندگی میں ایسا انقلاب آتا ہے کہ غربت اور تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ کاروبار میں اتنی ترقی ہوتی ہے کہ دشمن بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ دولت کے دروازے ہر سمت سے کھلتے ہیں اور انسان اللہ کی خاص رحمت کا مہمان بن جاتا ہے۔ یہ چاروں ایک ساتھ ایسے ہیں جیسے 4 خزانے کی کنجیاں ایک ہاتھ میں آ جائیں۔ یہی ہے اصل VIP، یہ وہ عمل، یہی کامیابی اور دولت کا راستہ۔ دوستو، بھائیو بہنوں، جسے بے شمار لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ فقیر بادشاہ بنے ہیں لیکن پڑھنے والا سچے دل سے پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے، انشاءاللہ کامیابی 100% ملے گی۔ آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے دوستوں؟ آپ نے یہ طاقتور وظیفہ یا ربنا کا اس مجرب ترین عمل میں دوستوں، بھائی بہنوں، آخر میں اللہ صمد پڑھتے ہوئے کمپلیٹ کرنا ہے۔ 111 بار اللہ صمد کو پڑھ کر آخر میں وہی درود شریف پڑھیے گا جو شروع میں پڑھا ہو، اور بس اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔